السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بلخ کی شہزادی۔ شاداب وادی حسین کوثر اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا سارا شہر سارے جہان میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز خطوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے اور اچانک شہر کی رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہاراں کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اس قافلے میں ایک حسین نوجوان تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزاروں دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال، اداس آنکھیں۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شام و سحر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے کنج میں اس نے کٹیا بنا لی اور وہیں پر رہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹا تھا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس کو کچھ نہ کہتے۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ سورج کی آخری کرنیں کوثر کی چوٹیوں پر جھلملا رہی تھیں۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا آ رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گشت کے لیے یہاں پر تشریف لائی ہے؟ جو ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا، ایک ہی جلوے نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی اور ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آنے واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی۔ تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈھالوں پر روکی جا سکتی ہے، لیکن چشمے سحر تراز کا ایک ہی تیر نمے کش پوری ہستی کو گھائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا شکیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ غم کی تپش میں ساری رات کٹی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ شوق کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک زخمی پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک آزار کا شکار ہو گئی۔ کبھی کبھی مکمل سکوت، کبھی باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مناجات سحرگاہی، ویرانے سے انس، تنہائی سے پیار، بیک وقت زندگی کا عجیب حال ہو کر رہ گیا۔ اسی عالم کر میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش ایک محسوس حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا۔ اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فقیر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم صادر ہوا کہ اسے اندر بلا لیا جائے۔ چند ہی لمحے کے بعد فقیر دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہونے والے مقدمے کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا، تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے جواب دیا، ایک ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں جسے مجمع عام میں نہیں پیش کر سکتا۔
تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر کو طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جاں پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فقیر نے نہایت جرت سے جواب دیا۔ اب فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگی۔ بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہا، حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین آمیز جسارت ہے۔ تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اسے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتے کے بعد آ جائے۔ یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی کے لیے فقیر دربار شاہی سے واپس لوٹا۔ دل مبتلا کے لیے 1 ہفتے کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے دن کٹے۔ اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کے بجائے اس نے تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے، یا پھر کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب قریب ناممکن ہو۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ بٹھایا اور مہر و شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم لوگوں کی طرف سے بے شمار رشتے آ چکے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرط شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بے خودی کے عالم میں بول پڑا، فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی متاع زندگی داؤ پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں۔ اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن حد تک مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا میری مدد کرے گا۔ رات بھیگ چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، اے دردمندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے۔ اے مجبور بندوں کی آخری امیدگاہ، مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سائے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رستے ہوئے زخموں اور بھیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما دے۔ صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوں کا طوفان تھم گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک عزم لیے ہوئے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشہ رکھ کر آبادی سے باہر نکل آیا۔ عالم و فیشت میں شبانہ روز چلتا رہا۔ اسے اپنی منزل خود نہیں معلوم تھی کہ دل کے غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا کی اس وسیع کائنات میں سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا۔ چلتے چلتے ایک دن کوہسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشتناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سربا فلک پہاڑوں کی دیواریں راستہ روکے کھڑی تھیں۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگیں۔ زندگی خطروں میں گر گئی، جان کے لالے پڑ گئے، لیکن خدا کی کارسازی پر اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشمہ غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔
صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا، آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، جس راستے سے تم یہاں پر پہنچے ہو اس کے دھانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لو، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کے اٹھا۔ جیسے یہ وادی کے دھانے پر پہنچا دیکھا برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی ہے۔ سارا دن تیشا چلاتا رہا، دن بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق راستہ نہ بن سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشا چلایا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابیدار نگینہ چمک رہا تھا۔ فقیر نے حیرت کے ساتھ اسے کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیر ہو کر رہ گئیں۔ فقیر کا دل جھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جسے گہرے مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف چل پڑا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوا۔ وزیر نے دیکھتے ہی ایک برہمی کے انداز میں کہا، تم پھر آ گئے، حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی تھی۔ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں تھا۔ برہم ہونے کی ضرورت نہیں، میں شرط پوری کر کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا چمکتا ہوا ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارا دربار دنگ رہ گیا۔ بادشاہ بھی حیرت میں ڈوب گیا۔ وعدے کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کی گھڑی قریب آ گئی ہے کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم نے طلب صادق کا حق ادا کیا ہے، لیکن ایک آخری شرط رہ گئی ہے، اسے بھی پورا کر دو تو تمہاری درخواست قطعاً منظور کر لی جائے گی۔ یقین کرو، تمہارے جذبہ صادق کی آخری آزمائش ہے، بالکل آخری۔ توقع کے خلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔ یکایک دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا، لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں ناکامیوں کی چوٹ نہ لگے۔ ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافر کا شیوا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا وہ آخری شرط کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں جو رنگت و تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں۔ فقیر آج دوسری بار گھائل ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناجات کی گریہ وزاری میں کٹی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن کے چلنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک پہ ہمت بھی کیا قیامت ہوتی ہے۔ اپنے تائیں آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو اپنے ہاتھوں سے خشک کرے گا اور چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبہ میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنون میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھائی موجوں کا وہی عالم شباب تھا، لیکن قربان جائیے عقید عشق کی حیرت گری کے کتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا برابر متزلزل نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کے بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہو چلا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشم امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے پر ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ پرتے مسرت سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شرک کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ آج کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چاراگری پر وہ نازاں تھا۔ اب مجاز سے حقیقت کی طرف پڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔
سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا، ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے پایہ تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ تڑپتی آنکھوں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی چکا چوند ہو گئی۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بےتابی کے ساتھ مزدہ جان فراں کا انتظار کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا۔ وزیر نے کہا، تم نے ساری شرطیں پوری کر دی، لیکن ذرا غور کرو، ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون سے دستبردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کی زد سے بچا بچا کر رکھا تھا، اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا۔ یک بیک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف صف ماتم بچھ گئی۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش جو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی۔ اس قیامت خیز واقعے پر مملکت کا ہر شخص سوگوار اور آبدیدہ تھا، لیکن حیرت یہ تھی کہ فقیر کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے ساکت اور خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ کی ادائیگی کی گئی اور شام ہوتے ہوتے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کے ناز و ادا اور جمال و زیبائی کا ایک گل رانا آج کئی من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی موت ہو گئی۔ رات کی زلف و سیاہ کمر سے نیچے ڈھل چکی تھی۔ سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا کہ یک بیک سناٹی کی بھرپور خاموشی میں تیشا لیے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ تاج عشق نے اسے بے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ آستین چڑھاتے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا۔ اپنے جنون پر یقین کے سہارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا۔ سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خاک کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد جلد از جلد قبر کی مٹی ہٹائی۔ چونکہ قبر بالکل تازہ تھی، اس لیے جلد ہی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے ناش کو باہر نکالا، کاندھے پر رکھا اور تیز تیز ویران جھاڑیوں سے گزرتا ہوا کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ کاندھے سے ناش اتار کر انتہائی حفاظت اور احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا۔ اب عشق کا فرشتہ ایک ٹھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کے لیے آسمان کی طرف مائل پرواز تھا۔ آنسوؤں میں نہائی دعا جو ہی عرش سے ٹکرائی، اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنی باز و قطع سے کوئی طبیب معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے
شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی، وقت کی قیمتی مہلت ضائع مت کرو، زندگی کی واپسی کی توقع گھڑی دو گھڑی کے مہمان ہے۔ شہزادی کی موت نہیں ہوئی، سکتے کی حالت طاری ہے۔ زنبیل سے دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا، نہایت تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلووں پر اس کی مالش کر دو۔ اب فقیر کی پر امید نگاہوں کا عالم قابل دید تھا۔ ادھر اس نے دواؤں کی مالش شروع کر دی، ادھر طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں۔ چند لمحے بعد اچانک شہزادی کے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ فقیر یہ کرشمہ حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ طبیب نے پھر ایک سیال دوا کی شیشی اٹھائی اور شہزادی کی ناک میں اس کے چند قطرے ٹپکائے۔ فوراً شہزادی کو ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ کفن کے آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جلدی بتاؤ، دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اور اس کے بعد تفصیل وار شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت میں ڈوبی سنتی رہی۔ سارا ماجرا سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ لجاتی ہوئی آواز میں وہ مشکل تمامی الفاظ منہ سے نکل سکے۔ پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو پھر کیا دیر ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحے کے لیے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ کہتے طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بنا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوں سے آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور بار بار زبان سے یہ الفاظ مچل رہے تھے، خداوند تیری شان بندہ نوازی پہ قربان، یہی میں شفایاب بھی ہو گیا ہوں۔ سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے، مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہ آیا۔ کئی سال گزر گئے، لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز سے کسی کو باخبر ہونے نہیں دیا۔ فقیر کی جھونپڑی سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے، اس لیے زندگی کا دائرہ عام و وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے پھول کی طرح ہو چکی تھی۔ اب وہ نہ چہل پہل تھی اور نہ وہ شاہانہ کروفر کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی۔ دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں، مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام کرنے لگا۔ ہفتے کا ایک دن تعلیمی اور فلاحی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر و مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی بادشاہ کی سواری آئی، تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی اور دل اس کی طرف کھنچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ بالآخر اسے پاس بلا کر بٹھا لیا اور مولم سے دریافت کیا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا دلکش چہرہ میری نظر سے پہلی بار گزرا ہے۔ یہ کسی ارجمند باپ کے چمن کا پھول ہے۔ مولم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اسے مدرسے میں داخل ہوئے چند دن ہوئے ہیں۔ اس کا باپ اسے لے کر آیا تھا، جو ظاہری طور پر مسکین آدمی معلوم ہوتا تھا۔
بادشاہ حیران تھا، ایسا روشن تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا؟ چلتے وقت مولم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو مولم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراً حاضر ہو جائے۔ فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رہ رہ کر اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید مشیت الہی ایک سربستہ راز کو بے نقاب کر دینا چاہتی ہے۔ حاکم کا حکم تھا، دوسرے دن بچے کو بنا سوار کر باپ کے ہمراہ کر دیا۔ پیدائشی حسن کی رونق کیا کم تھی کہ اب ظاہری آرائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ بچے کو ہمراہ لے کر جب فقیر اپنا بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو بیک وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف گئیں۔ چہرہ جمال کی تابندی اور جلوہ خداداد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود رہ گیا۔ بادشاہ کے جذبہ شوق کا عجیب حال تھا۔ تختے شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی، رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ رام سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہمراہ ایک مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی، بار بار اسے دیکھ رہی تھی، بے ساختہ بول اٹھی، ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی اور ہونٹ ہو مرحوم شہزادی کی طرح ہیں، جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیا جائے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ویسے میں نے بھی معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کوئی اپنے بچے کو بخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کسی کی گود کا کھلونا جبرن چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں مامتا کی مارے خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اسے علیحدہ کر دیا جائے، لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے والدین کو بھی رہائش کا اہتمام کر دیا جائے۔ ایک فقیر گھرانے کی معراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا، تمہاری یہ رائے بالکل درست ہے۔ محل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارا بھی کر لوں تو اس کی ماں کبھی برداشت نہ کر سکے گی، وہ غریب بے موت مر جائے گی۔ جہاں پناہ، بادشاہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بچے کو ماں سے علیحدہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر محل کے گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا اہتمام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنے ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلاتی رہے گی۔ فقیر نے کہا، میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کیا میری بیوی اس بات کو تسلیم کرے گی، کیونکہ مسکینوں کے لیے شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔ بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہو راضی کر لیں گی۔ محل کے عقبی دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی مخصوص پالکی رکھی جاتی تھی۔ شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھی۔ خواصوں کے جھرمٹ میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شاہانہ کروفر کے ساتھ پالکی آگے بڑھی۔ راستے کی پیشوائی کرنے والا خواجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم پڑا کہ ملکہ کسی فقیر کی جھونپڑی میں جا رہی ہے۔ اس خبر کو جس نے سنا وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ پالکی شاہی باغ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فقیر کی جھونپڑی تک جانے والا راستہ نہایت پرپیچ تھا۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی جھونپڑی سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے حیرت ہو گئی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو مطلع کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں، جلدی باہر آؤ۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سا ہو گیا۔ بدحواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی، سالہ سال مخفی راز آج بے نقاب ہونا چاہتا ہے، اب چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقل معاف ہو گئی، خون سوکھ گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ ملکہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔
पहली नजर पड़ते ही आंख झपक गई, दोबारा खुली तो सख्त का आलम तारी हो गया। थोड़ी देर के बाद मुंह से चीख निकली शहजादी, फौरन दूसरी चीख बुलंद हुई। नजर का मुशाहिदा दिल मान गया था, लेकिन दिमाग इनकार कर रहा था। दफनाई हुई बेटी क्यों कर जिंदा हो सकती है? मरने के बाद आज तक कौन वापस लौटा है? एक नामुमकिन बात कभी वाक़ई नहीं हो सकती। ये सिर्फ नजर का धोखा है, बेदारी का ख्वाब है, यकीनन आंख का खुला फरेब है। फिर मलका ने पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। फिर चीखें बुलंद हुई, क्या वाकई शहजादी हो? मेरी लखती जिगर हो, मेरी आंखों की रोशनी। हाय, आज मेरी निगाहों को क्या हो गया है? सच बताओ, तुम कौन हो? शहजादी ने भराई हुई आवाज में कहा, यकीन कीजिए, मैं सचमुच आपकी शहजादी हूँ। मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूँ जिसे मुर्दा समझकर दफना दिया गया था। करिश्मा कुदरत से मैं दोबारा जी उठी हूँ। हैरत न कीजिए, इश्क की गैबी तवानाई मुझे आलम बरज़ख से यहाँ तक खींच लाई है। मैं सिर्फ एक सच्चे अल्लाह वाले फ़कीर के लिए ज़िंदा की गई हूँ। शाही महल के लिए मैं आज भी मुर्दा हूँ। मरते वक्त मेरा यह जुमला आपको याद होगा। कहीं पास ही से शीशा टूटने की आवाज़ कान में आई है। सुन लीजिए कि मुझे मदफन की खाक से उठाकर वो टूटा हुआ शीशा फिर से जोड़ दिया गया है। उसके बाद शहजादी ने तफसील के साथ तमाम कहानी सुना दी। दिल तो पहले ही मोमन था, अब दिमाग ने भी इस वाक़े को कबूल कर लिया। अब बात झोंपड़ी से बाहर निकल चुकी थी। बिजली की तरह सारे शहर में ये खबर फैल गई कि 4 साल मरी हुई शहजादी अचानक जी उठी है। बादशाह ने सुना तो फरते खुशी में पागल हो गया। आगे पीछे सारा शहर फकीर की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। निहायत शान के साथ फकीर और शहजादी का जुलूस निकाला गया। उनको शाही महल की तरफ रवाना कर दिया गया। किला मोल्ला के दरवाजे पर खैर मकदम के लिए अराकीन मुमलिकत हाथ बांधे खड़े थे। समुंदर की बेताब मौजों की तरह बादशाह के जज्बात में तलातम बरपा था। जो ही किला मोल्ला के सामने फकीर की सवारी पहुंची, नारों से फिजा गूंज उठी। बादशाह ने आगे बढ़कर फकीर को गले से लगा लिया। सारे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन फकीर एक रकत अंगेज तस्वुर में डूबा हुआ था। उसे बार बार याद आ रहा था कि फकीर का खैर मकदम करने के लिए इस वक्त जहां बादशाह खड़ा है, इसी जगह एक दिन फकीर खड़ा था और इंतहाई सादगी के साथ बाजियाबी की इजाजत मांग रहा था। निहायत एजाज और तौकीर के साथ फकीर को शाही महल में उतारा गया। अब वो फकीर नहीं था, सल्तनत की आंखों का तारा था, बादशाह का वली अहद था, बल्ख का फरमा रवा था। लेकिन नहीं, वो अब भी फकीर था। ऐसा फकीर जिसके आगे बादशाहों का जलाल सुरंगू था, तख्तो ताज का सबसे बड़ा एजाज कदम की ठोकर पर था। तारीख़ वलायत में फ़कीर का नाम हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह है। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।